السلام علیکم ناظرین، ابھی تک آپ نے اگر ہمارا یوٹیوب چینل ABIF انڈیا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس لال باکس پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور فوری اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو لازمی طور پر آن کر دیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین ہیں، جنہوں نے دور خلافت راشدہ کو یاد دلا دیا، بھئی عدل و انصاف کے خلیفہ جن کے نام سے بھی عدل و انصاف ٹپکتا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ عدل فاروقی کو یاد دلانے والی شخصیت۔ تو ان کی ایک باندی تھی، یہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ باندی تھی، رات کی ابتدا، رات کے آدھے حصہ گزرنے کے بعد وہ باندی معمول کے مطابق، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا جیسے کہ ہم لوگ غفلت کی نیند سوتے ہیں، ہم ایسی غفلت کی نیند سوتے ہیں کہ فجر کب ہوئی ہم کو پتہ ہی نہیں رہتا، لیکن وہ لوگ باندی بھی ہوتی، غلام بھی ہوتا، نوکر بھی ہوتا، خادم بھی ہوتا، تو وہ تہجد میں اٹھا کرتا پہلے زمانے۔ تو باندی بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز خدا رسیدہ بندہ ہے، ایک صالحیت کا پیکر ہے، تو ان کی باندی اٹھتی ہے رات میں نماز کے لیے، معمول کے مطابق نماز کے لیے اٹھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پہلے سے بیدار ہے، پھر آئی، سلام عرض کی اور جا کے رکعت باندھ کے کھڑی ہو گئی، 2 رکعت پورے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھ کے صرف تھکی ماندی باندی ناغہ نہ کرتے ہوئے تہجد میں جا کے اپنے بستر پہ لیٹی۔ مالک حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، نماز میں ہے، تھوڑی دیر اس کی آنکھ لگی۔ حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں کئی اولیاء نے، کئی لوگوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا، تو جب آنکھ لگی بیدار ہو گئی، مچل کے بیدار ہو گئی، چیختے چلاتے ہوئے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا چونک کر کہ بیٹی کیا بات ہے، کیوں ایسا مچل کے، تڑپ کے، اضطراب، بے چینی میں؟ ابھی تو آنکھ لگی تھی دیری، میں نے دیکھا، کیا بات ہوا کہ ایک نیند سے بیدار ہو کر چلاتی ہوئی آئی، کیا بات ہے؟ تو باندی عرض کرنے لگی سرکار کیا بتاؤں، ایک عجیب منظر میں نے دیکھا خواب میں، وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کی آگ دہک رہی ہے، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ پھر اچانک میری نظر دوسری طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ پل صراط لا کے قائم کر دیا گیا، بچھا دیا گیا۔ پھر پل صراط جہنم پہ ایک پل ہے، جو برے ہوں گے، جو غلط ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، وہ پل صراط پہ سے پار نہ کرتے ہوئے دوزخ میں گر جائیں۔ پل صراط جہنم پہ ڈال دیا گیا، بچھایا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ امیر المومنین، میں حیرت میں پڑ گئی کہ اس کے بعد آپ سے پہلے جو خلفاء گزرے، جو آپ سے پہلے عمراء گزرے، تو آپ سے پہلے والے عمراء میں سے یہ عبد الملک بن مروان کو لایا گیا، بھئی اس کو پکڑ کے لایا گیا۔ پھر اس سے کہا گیا کہ پل صراط پر سے عبور کر، پار کر، تو میں نے دیکھا کہ عبد الملک بن مروان وہ پل صراط پہ سے گزرنے لگا، گزرتے گزرتے وہ ادھر ادھر جھونکے کھا کے دوزخ میں گر گیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بتا جلدی کہ پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ سرکار کیا بتاؤں کہ عبد الملک بن مروان کے بعد ولید بن عبد الملک کو لایا گیا، وہ اس کے بعد کا امیر تھا، تو اس کو بھی جب پل صراط پر سے گزرنے کے لیے کہا گیا تو نہ چلتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے دوزخ میں گر گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت وہ کہنے لگی کہ بتا اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ کہتی ہے کہ سرکار کیا بتاؤں، اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا، اس امیر کو لایا گیا، اس بادشاہ کو لایا گیا، اس حاکم کو لایا گیا۔ اس کو بھی جب کہا گیا کہ پل صراط کو عبور کر تو وہ بھی قدم لڑکھڑاتے ہوئے دوزخ میں گر گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اب اس کے بعد مچل کے کہنے لگے اس کے بعد بتا کیا ہوا؟ تو باندی اتنا کہتی ہے کہ سرکار اس کے بعد آپ کو لایا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہتی ہے کہ آپ کو لایا گیا۔ جتنا سنتے ہیں مچل جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں،
بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتے ہیں. بڑی دیر تک وہ باندی آپ کے کان میں کہتی رہی, آپ کے کان میں کہتی رہی. اور امام غزالی نے یہ حرکت بیان فرمائی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت خوف الہی میں اس وقت اتنا زیادہ تڑپتی رہی جیسے چھوٹے بچے مصیبت میں درد میں رہ کر پیر رگڑتے ہیں, تو اسی طرح پیر رگڑ کر فجر تک آپ تڑپتے رہے. باندی آپ کے کان میں کہتی رہی واللہ قد نجوتا, اے عمر بن عبدالعزیز میں نے دیکھا کہ آپ نجات پا لیے تھے, لیکن سن رہے نہیں تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ آہو بکا آپ کی رک نہیں رہی تھی, آپ کی تڑپ ختم نہیں ہو رہی تھی. یہ خوف الہی کا عالم تھا. تو یہ خوف الہی پہلے زمانے میں پاکیزہ دلوں پہ طاری ہوتا تھا, یہ کیفیت ہوتی تھی.